الحمد لله سبحان الله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے قرآن کی عظمت، حافظ قرآن کے مقام کو بیان فرما رہے تھے. میرے بھائیوں، قرآن کی عظمت، جس سینے میں قرآن ہے اس کی عظمت انسان اس کے تصور کو بھی نہیں پہنچ سکتا. جیسے اللہ کی ذات بڑی ہے، اللہ کا کلام بھی بہت بڑا ہے. آج دنیا والوں کو اس سینے کی قدر نہیں ہے جس سینے میں اللہ نے پورا قرآن سمو دیا ہے. آج مسجد کے مؤذن کا وہ مقام دنیا والوں کو نہیں پتا جو کل رب انہیں بتانے والا ہے. اعلان ہوگا این المؤذنون، مؤذنون کہاں ہیں، مؤذن کہاں ہے؟ این الفقہاء، علماء کہاں ہیں؟ مؤذن، مسجد کا مؤذن کھڑا ہو جائے گا، اس امت کے علماء کھڑے ہو جائیں گے. اعلان ہوگا تم سب کو میں نے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دی، مجھے ان کا حساب لینا. اس کی عظمت، اس کی بلندی اللہ ہمیں قیامت والے دن دکھائے گا کہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر رکھا تھا اس کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے. یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام اور بڑی شان ہے. تو سال کے بعد مدارس والے یہ پروگرام کیوں بناتے ہیں؟ ان پروگرام میں بنا کر لوگوں کو اکٹھا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے اہل علاقہ کو مدرسے کی کارگزاری سنانا کہ تم اس مدرسے کے اوپر جو خرچ کرتے ہو اس کا یہ تمہارے سامنے یہ فصل تیار ہے، ضائع نہیں ہو رہا. تمہارا ایک ایک روپیہ خرچ کیا ہوا ان حفاظ کرام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے جو اللہ کی کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پہلی جتنی امتیں آئیں، کسی امت کے اندر وہ اپنی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا سوائے نبی. نبی صرف اپنی کتاب کا حافظ ہوتا تھا. اس امت کے اوپر اللہ نے احسان فرمایا اپنے محبوب کے صدقے
اس امت کے 6 سال کا بچہ بھی اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کیے. پوری جنت، یہ بات کہنے لگا ہوں توجہ سے سنیے گا، پوری جنت قرآن کے ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کیوں؟ جنت مخلوق ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ ہمیشہ سے، اللہ کا قرآن ہمیشہ سے اللہ پر فنا نہیں ہے، اللہ کے قرآن پر بھی فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا ہے. جنت مخلوق ہے، جہنم مخلوق ہے، زمین و آسمان مخلوق کے اوپر فنا ہے، لیکن رب پر فنا نہیں ہے تو رب کے کلام پر بھی فنا نہیں ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پوری جنت قرآن کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن اللہ کی صفت ہے، تو اس لیے آپ کو یہاں پہ جمع کیا جاتا ہے کہ تمہیں کارگزاری سنائی ہے کہ تمہارے اس جامعہ کے اوپر خرچ کرنے سے تم نے کیا دیکھا کہ اتنے بچے سال کے بعد اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر گئے. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کر ان عظیم و شان طلباء کی حوصلہ افزائی کریں. دنیا کے اندر اتنے پروگرام ہیں، کسی کا بچہ ڈاکٹر بن کے آتا ہے یا کچھ پروگرام کرتا ہے، کھانے پکائے جا رہے ہیں، رشتے داروں کو بلایا جا رہا ہے، ہر ایک کو بتایا جا رہا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، میرا بیٹی کو یہ ڈگری مل گئی. تو قرآن کی ڈگری دنیا کی ڈگریوں کے مقابلے میں بہت اونچی ہے، بہت اونچی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. حوصلہ افزائی، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس پروگرام کو سجایا جاتا ہے تاکہ اہل علاقہ کو علم ہو کہ یہ مدرسہ، یہ جامعہ ہمیں کیا دے رہا ہے. یہ جامعہ آپ کو حافظ قرآن دے رہا ہے، قرآن کی دولت تمہارے بچوں کے سینوں میں منتقل کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں سے خوب دین کی خدمت لے جو اس جامعہ سے قرآن پڑھ کر فارغ ہو رہے ہیں. اس جامعہ کا بھی احسان، اس استاد کا بھی احسان جس نے محنت کر کے بچے کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا. تو میرے بھائیوں، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنی ہے، توجہ سے سنیے گا. ان تمام باتوں کا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. وہ بات کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان صراط مستقیم چاہتا ہے، سیدھا رستہ چاہتا ہے. دنیا کا معاملہ ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ مجھے سیدھا رستہ ملے. تاجر ہے وہ تجارت میں صراط مستقیم چاہتا ہے، ملازم ہے وہ ملازمت میں سیدھا رستہ چاہتا ہے، کوئی زراعت کرنے والا ہے وہ اپنی کھیتی باڑی میں بھی ایک سیدھا رستہ چاہتا ہے جس رستے پہ چل کر اسے کامیابی مل جائے. اسی طرح دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی انسان کا وہ رستہ تلاش کرنا ہے جس رستے پر چل کر رب مل جاتا ہے، جس رستے پر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے. اور اسی ہدایت کی دعا ہم قرآن میں اللہ سے کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے. ہم تو تیزی میں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اتنی خوبصورت دعا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر دے، مجھے صراط مستقیم بتا دے. اصل صراط مستقیم وہ ہے جس رستے پر چل کر انسان جنت تک پہنچے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی کامیابی. ذالک الفوز الکبیر، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا کے مال و دولت کا اکٹھا کر لینا، بڑے بینک بیلنس کا ہو جانا، بڑی گاڑی کا مل جانا، بڑے مکان کا مل جانا، خدا کی قسم یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. کامیابی کی ضمانت وہ ہے جو قرآن بتا رہا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر اللہ کی میزبانی والی جنت میں داخل ہو گیا، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے. ہم نے وہ رستہ تلاش کرنا ہے اور ہر انسان اس رستے کا متلاشی ہے جس رستے پر چل کر انسان کو صراط مستقیم مل جاتا ہے.
اب اللہ نے ہماری رہنمائی کی، دو رستے ہمیں بتا دیے ہیں۔ اگر تم صراط مستقیم چاہتے ہو تو دو رستوں کا انتخاب کر لو، ان دو رستوں کو چن لو، تمہیں اللہ صراط مستقیم عطا کر دے۔ کوئی تاجر گھر بیٹھے تجارت نہیں کرتا، اسے تجارت کے رستے کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ کوئی کھیتی باڑی کرنے والا کسان گھر بیٹھے کا اس کا کام نہیں چلتا، اسے محنت کرنی پڑتی ہے، تب اسے جا کر اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ اگر آج کا مسلمان ہدایت چاہتا ہے، اگر آج کا مسلمان اللہ کو پانا چاہتا ہے، اسے بھی محنت کرنی پڑے گی، اسے بھی اس رستے پہ نکلنا پڑے گا جس رستے پہ چل کر اللہ رب العزت انسان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اگر تم ان رستوں پر چلنے کی کوشش کرو گے، اللہ تاکید سے فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا، ضرور بھی ضرور تمہیں سیدھا رستہ عطا کروں گا۔ یہی انسان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے کہ اسے سیدھا رستہ مل جائے، اللہ کو پا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے میرے بھائی۔ مال قربان کرنا پڑے، اللہ مل جائے قربان کر دو، جان قربان کرنی پڑے، اللہ مل جائے قربان کر دو۔ اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، جسے اللہ نہ ملے اسے کچھ نہ ملے۔ وہ صفر ہے، وہ زیرو ہے، جس کا تعلق اس دنیا میں اللہ کی ذات سے نہیں بنا، وہ اس دنیا کا ناکام ترین انسان ہے جسے اللہ نہ ملے۔ سب کچھ قربان ہو گیا لیکن اللہ مل گیا، یہ کامیابی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں تشریف لے گئے۔ ہم سب حضور علیہ السلام کی اس عظیم و شان معجزے سے واقف ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں ساتھ تھے، تو رستے میں جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے، جو اللہ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو پتا چلا، فرعون نے اس باندی سے کہا تو ایمان چھوڑ دے، تو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو بھول جا، ایمان چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑتا۔ اس نے ایک بڑے کڑاہے کے اندر تیل کو گرم کیا، تیل جب ابلنے لگا تو اس خاتون سے پھر کہا ایمان چھوڑ دے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لے آئی اسے چھوڑ دے۔ اس خاتون نے کہا میں ایمان نہیں چھوڑتی۔ اس نے کہا تیری سینے کے ساتھ لگی ہوئی بچی کو پکڑ کر اس تیل کے اندر ڈال دوں گا، کوئلہ بن جائے گی۔ اس نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تو فیصلہ کرتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زندگی کے فیصلے ہیں، جو فیصلہ کرنا ہے کریں۔ اس ماں کی ممتا کے سامنے اس کے سینے کے ساتھ لگی ہوئی بیٹی کو اس ابلتے تیل میں ڈال دیا، بچی کوئلہ بن گئی۔ ماں استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، یہ ہے جس نے اللہ کو پانا ہے۔ اس ماں سے پوچھو جو اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں کرتی، آپ بھی بچوں والے ہو، آپ کی بیٹی روئے آپ برداشت نہیں کرتے، وہ اللہ کو پانے کے لیے اپنی بیٹی کو کوئلہ بنتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہے۔ اس نے پھر کہا ایمان چھوڑ دے۔ اس نے کہا ایمان نہیں چھوڑتی۔ اس نے دوسری بیٹی کو پکڑا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دی۔ دو بیٹیاں ماں کے سامنے کوئلہ بن گئی، لیکن ماں ایمان چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، اللہ کو چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے، اللہ سے محبت سے دستبردار ہونے پہ راضی نہیں ہے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں نے موسیٰ کے رب کو مان لیا ہے، میں نہیں رب کو چھوڑتی، میں نہیں ایمان چھوڑتی۔ اس کا اعلان ہے۔ اب ماں ہے، بیٹی کو کوئلہ بنتے ہوئے دیکھ رہی ہے، اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے۔ ماں کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے، ماں پریشان کیوں ہوتی ہے؟ وہ دیکھ جنت، سامنے جنت ہے۔ اللہ نے پردے ہٹائے، اس نے اپنا گھر جنت میں دیکھا، پھر استقامت کا پہاڑ بنی ہوئی ہے، اللہ اس کے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔
اور فرعون نے کہا اب ایمان چھوڑ دے، اس نے کہا نہیں چھوڑتے، اس نے کہا اب تجھے بھی اس ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دوں۔ اس نے کہا فرعون ایک نصیحت ہے، اس کے اوپر عمل کر لینا، ایک نصیحت کہ جب ہم تینوں کو دفن کرنے لگو ایک جگہ پہ دفن کرنا، ہماری راہ کو ایک جگہ پہ اکٹھے دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا تیری یہ بات پوری کر دی جائے گی۔ اس کو بھی اٹھایا اور ابلتے تیل میں ڈال دیا۔ ماں بیٹیاں اللہ کے نام پر قربان ہو گئی۔ ان کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے اوپر قیامت والے دن کوئی خوف نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عورت ہے جس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ خود قربان ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس خاتون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، اللہ نے دنیا والوں کو بتایا جو میرے نام پر قربان ہوتا ہے میں اس کا یوں استقبال کرتا ہوں، میں اس کا یوں اکرام کرتا ہوں، میں اس کی یوں عزت دیتا ہوں جو میرے نام پہ قربان ہوتا ہے۔ اور یہ آج کا میرا معاشرہ ہے، یہ آج کا میرا مسلمان بھائی ہے جو 10 روپے کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ آج کا میرا تاجر بھائی، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، مجھے تاجروں نے کہا ہم تجارت میں جھوٹ نہ بولے تو ہماری تجارت نہیں چلتی۔ مجھے زمیندار کہتا ہے میں چوری کا پانی نہ لگاؤں تو مجھے فصل میری تیار نہیں ہوتی، میں جھوٹ نہ بولوں میرا کوئی سودا نہیں لکھتا، ہماری مجبوری ہے۔ یہ آج کا تاجر اپنے ایمان کو بازار میں بیٹھ کر فروخت کر رہا ہے، بیچ رہا ہے، اور وہ خاتون اللہ کے نام پر قربان ہو گئی لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا۔ ادھر ہمارا تاجر، ہمارا پورا بازار سوائے چند لوگوں کے جو اسلام کے مطابق اپنی تجارت کرتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زراعت کرتے ہیں، اسلام کے مطابق اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، چند لوگ ہیں، پورا معاشرہ اللہ سے بغاوت پر اترا ہوا ہے۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، آنے والے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ، یہ کہتا ہے یہ میری تلوار کے نیچے آ گیا، اب اسے جانے نہیں دوں گا، اب اسے رگڑا لگا دوں گا۔ یہ مسلمان ہے جس کا دل مسلمان کی محبت سے خالی ہے، جس کا دل پتھر بن چکا ہے۔ ان مسلمانوں کو اللہ کا قرآن سناؤ اثر ہی نہیں کرتا۔ قتادہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اتنا قرآن پڑھا اگر پتھر بھی سن لیتے وہ بھی موم ہو جاتے، لیکن ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ خدارا قرآن پیغام ہدایت اللہ نے تمہیں دیا ہے، تم اس سے ہدایت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میرا قرآن تمہارے پاس آیا ہے، لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کیوں آیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کیوں آیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر قرآن کو سامنے رکھ کر اپنی تجارت کریں گے کامیاب ہے یہ تاجر، کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو تاجر اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے اس کو اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، کمانے والا تاجر اللہ کا دوست ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ہاتھ خراب ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا آپ کے ہاتھ خراب کیوں ہیں؟ کہنے لگے محنت مزدوری کرتا ہوں، حلال کماتا ہوں، ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھ خراب ہو چکے ہیں۔ میرے نبی نے اس صحابی کے ہاتھوں کو پکڑا، بوسہ دیا، فرمایا یہ ہاتھ میرے اللہ کو بڑے پسند ہیں، جو حلال روزی کمانے میں تھکتے ہیں، یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھ کر سودی کاروبار میں ملوث، بڑے دھڑلے سے سودی کاروبار کرتا ہے،
بینک سے قرض سود پہ لے کر اپنی تجارت کو چلاتا ہے اور سود پہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے. پہلے تو بینک سود پہ پیسے دیا کرتے تھے. آج کا ذمہ دار، آج کا تاجر بھی سود پہ پیسے دے رہا ہے. اللہ سے اعلان جنگ کیے ہوئے ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. اور جنگ میں سب سے قیمتی چیز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بتاؤ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان. اگر سود خور نے اس سے توبہ نہ کی تو خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ ایمان بننا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہمیں خوبصورت اپنا کلام عطا فرمایا. ہم اللہ کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. کتنے مسلمان ہدایت کو کیا حاصل کرنی ہے، سالہ سال گزر جاتا ہے وہ قرآن کھول کر نہیں دیتے. میں نے لوگوں سے پوچھا، کہتے ہیں رمضان آتا ہے تو قرآن کھولتے ہیں، پورا سال میں قرآن کھولنا ہمیں نصیب نہیں. دنیا کی اتنی بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. ذمہ دار کہتا ہے بس میری زمین میں اضافہ ہو جائے، تاجر کہتا ہے میری تجارت اور دکان میں اضافہ ہو جائے، فیکٹری والا کہتا ہے میری فیکٹری میں اضافہ ہو جائے، ایک مکان والا کہتا ہے میرا دوسرا مکان بن جائے. اور قرآن کو پسے کچھ ڈال دیا. اللہ کے نبی قیامت والے دن شکوہ کریں گے. فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ اے میرے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن سود خور کو کہتا تھا کہ تو اعلان جنگ کر رہا ہے اللہ سے، لیکن یہ اپنی تجارت کو سود سے پاک نہیں کرتا. نبی علیہ السلام بازار جا رہے ہیں، ایک گندم بیچنے والا گندم بیچ رہا ہے. بارش ہوئی ہے لیکن اس کی گندم خشک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گندم کے نیچے ہاتھ ڈالا اور گندم باہر آئی، وہ پانی سے بھیگی ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر خشک گندم نیچے بھیگی ہوئی گندم، یہ تو دھوکہ ہے. فرمایا من غش فلیس منا. جس نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں. یہ کون کوئی تاجر ہے؟ مسلمانوں کے مجمع میں اعلان کرو کون تاجر ہے جو تجارت سے پہلے آ کر کسی مفتی سے تجارت سیکھتا ہے، کسی علم والے سے پوچھتا ہے کہ میں نے بازار میں دکان بنانی ہے، مجھے تجارت کے مسائل بتا دو. کوئی نہیں پوچھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں بازار میں نکلتے تھے، ہر تاجر سے پوچھتے تھے کہ تو نے تجارت کے مسائل سیکھے؟ وہ کہتا ہے میں نے تجارت کے مسائل نہیں سیکھے. فرمایا دکان کو بند کرو، پہلے مسجد نبوی میں جا کر تجارت سیکھو پھر دکان بناؤ. دکان کو بند کروا دیتے. مسلمان نے اسلام صرف چند عبادات کو سمجھا کہ نماز پڑھنا، مسجد میں آنا، کچھ ذکر کر لینا، بس یہ کافی ہے. میں نے بہت بڑا اللہ پر احسان کر دیا. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بڑا احسان کیا ہے، میں بہت اسلام پہ عمل کرتا ہوں. جو جمعے کی نماز ہفتے کے بعد پڑھنے آتا ہے وہ بھی اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کیے ہوئے ہے، وہ بھی اپنی زندگی کے اوپر مطمئن بیٹھا ہے کہ میں نے بھی بہت بڑا کام کر دیا ہے. اور جو سال کے بعد عید پڑھنے مسجد آتا ہے وہ بھی مطمئن بیٹھا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں سال بعد عید پڑھنے جاتا ہوں. یہ آج کا مسلمان ہے. نہیں میرے بھائیوں، قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے پیغام ہدایت بنایا ہے. ہم نے اس سے ہدایت لینی ہے کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے. ہر تاجر اپنی تجارت اسلام کے مطابق کرے، قرآن سے پوچھے قرآن کیا کہتا ہے. ہر ذمہ دار اپنی زمین کو اسلام کے مطابق کرے کہ مجھے اس میں اسلام میری کیا رہنمائی کرتا ہے. کوئی ایک کسان کھڑا ہو کر بتا دے کہ میری اتنی زمین ہے، میں نے اپنی زمین کو کرنے سے پہلے، ٹھیکے پر دینے سے پہلے، کھیتی پر بٹائی پر دینے سے پہلے میں نے جا کر مسائل سیکھے تھے، پھر جا کر میں نے اپنی زمین کو استعمال کیا. ہم نے اس کو اسلام سے کیوں نکال دیا ہے؟ ہم نے اس کو قرآن سے کیوں نکال دیا ہے؟ کتنے ذمہ دار ہیں جو ان کی پورا طریقہ کار شریعت کے خلاف ہے. جن کے باغات ہیں وہ اپنے باغات کو کہ پھل کو 3 سال پہلے فروخت کر دیتے ہیں. شریعت میں سخت ناجائز اور حرام ہے. پھل کی بیع، پھل کو بیچنا 3 سال کے لیے اکٹھا بیچ دینا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے.
بھائی کو نکلنے سے پہلے بیچ دینا شریعت میں حرام ہے، لیکن کون ذمہ دار ہے، کون کسان ہے جو ان مسائل کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ ہم سارا دن بیانات میں فضائل سنتے ہیں، فضائل سنتے جا رہے ہیں اور فضائل کے اوپر عمل ہو رہا ہے، لیکن فضائل پر عمل کرتے کرتے اگر میرے مسلمان بھائی نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا تو یہ عبادت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ ایک سود خور کا انتقال ہوا، بڑی عبادت کرتا تھا، مسجد کے اندر ہر وقت رہتا تھا، عبادت بڑی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا اللہ نے لوگوں کو دکھایا، اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ عمومی طور پہ اللہ یہ چیزیں دکھاتا نہیں ہے، کبھی کبھی عبرت کے لیے یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو یہاں تم آنے والے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کا تو تعلق مسجد کے ساتھ تھا، اس کا تعلق کو بڑی عبادت کے ساتھ تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تحقیق کرنے پہ پتہ چلا کہ اس نے سود کے اوپر بینک کے اندر پیسے رکھ دیے تھے، سود استعمال کرتا، سود خور تھا، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رکھے ہیں اور عبادت بھی رہی ہے۔ ایسی عبادت آسمان کے اوپر نہیں جاتی، ایسی عبادت اللہ کے ایک حرام کا لقمہ کھانے سے 40 دن کی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ صرف سر سے فرض ہی اترتا ہے، اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ کیسے بیان کروں؟ میرے بیانات میں اس بات کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو معاملات بھی بتائے جائیں۔ کتنے طالبوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں تو ان مسئلوں کا پتہ ہی نہیں، ہم تو اس کو شریعت کا حصہ نہیں سمجھتے۔ قوم شعیب کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قوم شعیب تباہ و برباد ہوئی ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ وہ قوم شعیب حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتی تھی قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ مَا نَشَاءُ۔ اے شعیب تو اپنی عبادت کرا کر، ہمیں تجارت اپنی مرضی سے کرنے دے۔ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیتے تھے زیادہ لیتے تھے، جب دیتے تھے گھٹا کر دیتے تھے۔ یہ کیسے بتاؤں آج کے مسلمان کو کہ یہ وہی کام کر رہا ہے جو قوم شعیب کے کرتے تھے؟